بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ. یاد ہے تمہیں گائے والی جو سورت؟ تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تمہیں گائیڈنس ملے. تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، بلکہ ابراہیم کے طریقے پہ ہو جاؤ، ابراہیم کی ملت پہ ہو جاؤ. اور وہ مشرک میں سے نہیں تھا ابراہیم. اور کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو بھی نازل ہوا ہمارے اوپر، یعنی مسلمانوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو بھی نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو بھی عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو بھی باقی نبیوں کو بھی جو عطا کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور ہم اس میں کسی میں بھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. اور ہم جو ہیں صرف کے صرف مسلمان ہیں. تو جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ تو سیدھے راستے پہ آ گئے. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ دوسرے راستے پہ، غلط راستے پہ چلے گئے. اور اللہ جو ہے ان کے لیے کافی ہیں، اور وہ سمیع العلیم. اور اللہ نے کہا کہ اب اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور سب سے اچھا رنگ تو اللہ کا ہے. اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ یعنی اللہ کے راستے پہ پورا کا پورا چلنا شروع کر دو. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے لڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم تو اللہ کے لیے مخلص ہیں، بالکل پیور ہیں. اور یہ بھی اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم یا اسماعیل یا اسحاق یا یعقوب یا ان کی اولادیں وہ یہودی تھے، یعنی جیوز تھے، یا وہ عیسائی تھے؟ پوچھو ان سے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو پوچھو ان سے، کہو کہ اللہ جانتا ہے بہتر یا تم زیادہ بہتر جانتے ہو؟ اور تم سے زیادہ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو کہ ایسی غلط بات کہے؟ اور اللہ جو ہے وہ ان کے کاموں سے انویئر نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا تھا کہ یہ ایک امت تھی جو چلی گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے. تم جو کماؤ گے، یعنی جو کام کرو گے اور گڈ ڈیڈز یا بیڈ ڈیڈز آگے بھیجو گے، تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ تھا پچھلا سبق. آج ہم پڑھ رہے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 142 ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے سیقول، کہ ان کو کیا پڑی کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، اب اس سے ایک دم پھر کیوں گئے؟ ابھی اللہ پریپیئر کر رہے ہیں. کہو اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ جس کی طرف چاہے منہ کرنے کو کہہ دے. یہدی من یشاء، جس کو چاہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی ہدایت دے. پھر اللہ نے کہا کہ ہم اس طرح جو ہے ہم نے تمہیں ایک بیچ کی نیشن بنایا ہے، بالکل سینٹر میں یا درمیان کی نیشن، کہ ایک طرف وہ سارے جتنے بھی لوگ گزر گئے پرانے، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نیشن آگے ساری، یہ بیچ کی نیشن بن گئی ہے. کیونکہ اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی ڈپٹی نبی، نہ کوئی اسسٹنٹ نبی، نہ کوئی اسسٹنٹ پروفٹ، نہ کوئی میسنجر. کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئے گی. جو کہے کہ آیا تھا یا آئے گا وہ جھوٹا ہے. تو پہلے بہت ساری قومیں آئیں، ان کے پروفٹس بھی تھے، وہ قومیں آتی گئیں اور کچھ چلتی گئیں، کچھ اللہ نے ڈسٹرائے کر دی، ختم کر دی. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری نبی، آخری رسول. ان کے بعد اب جتنی بھی لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں، یعنی ان کے نیشن میں سے. جب تک اب قیامت نہیں آتی تب تک یہی امت چلے گی. اس لیے یہ ہو گئے بیچ میں، ہم بیچ کی نیشن آؤں، یعنی بیچ کی نیشن. اچھا، تو اللہ نے کہا کہ جو ہم نے تمہارے لیے ایک امت بنایا درمیان میں، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول بھی جو ہے وہ تم پر گواہ ہو، وٹنس ہو. تو پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے سیٹ کیا تھا، مقرر کیا تھا کہ کون رسول کو فالو کرتا ہے
اور کون دوسری طرف چلا جاتا ہے، الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ بہت سخت تھا، مگر ان لوگوں کے لیے بالکل سخت نہیں تھا جو اللہ کی ہدایت، جن کو اللہ نے گائیڈنس دی ہوئی تھی۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین رکھو کہ وہ لوگوں کے حق میں بہت رحیم ہے۔ کون؟ اللہ، بہت شفیق اور رحیم ہے۔ تو یہ بات میں بھی تمہیں سمجھاتا ہوں کہ کیا معاملہ تھا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے اوپر دیکھتے تھے نماز میں، تو مجھے نہیں پتہ نماز میں نہیں دیکھتے ہوں گے، ویسے دیکھتے تھے۔ تو چلو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اب مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو کعبہ ہے، مانو جو بلیک باکس مسجد ہے بیت اللہ حرام، مسجد حرام، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی طرف صرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ لوگ جنہیں بک دی گئی تھی، کتاب دی گئی تھی، خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے، یہ قبلہ چینج کرنے کا حکم، تحویل قبلہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی، کہ یہ جو قبلہ چینج کرنے کا حکم ہے یہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے، صحیح ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے انویئر نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، کوئی بھی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی طرف کو فالو کریں، اور نہ تمہارے لیے پاسبل ہے کہ تم ان کے قبلے کو فالو کرو، اور ان میں سے کوئی بھی گروپ جو ہے وہ دوسرے کے قبلے کو فالو کرنے کے لیے اس کو تیار نہیں۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تم تک آگے اللہ نے بھیج دیا ہے، ان کی خواہش کو، ان کی ڈیزائر کو فالو کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں تک پڑھتے ہیں آج، کیونکہ قبلے کی میں نے یہ تمہیں ساری بات بتانی ہے کہ ہوا کیا تھا۔ یہ ہوا یہ تھا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ان سے پہلے جو عرب تھا، جتنے عرب لوگ تھے، یہ نہیں کروا، جتنے عرب لوگ تھے وہ موسٹ آف دیم، زیادہ تر ان میں سے سارے، وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اسٹیچوز کی۔ سعودی عرب، جو اب تو سعودی عرب کہتے ہیں اس کو، اس وقت تو سعودی عرب نہیں تھا، بس عرب تھا ایک علاقہ، اس میں لوگ کیا کرتے تھے؟ مانو بتوں کی عبادت کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاتے تھے، کسی اور کو خدا سمجھتے تھے، تو وہ سارے کے سارے مشرک تھے۔ اچھا، تو اور یہ بہت سارے بت سارے کٹھے انہوں نے کہاں کیے ہوئے تھے پتہ ہے تمہیں؟ کعبہ کے اندر، کعبہ کے اندر، ٹھیک ہے، ہاں، کعبہ کے اندر انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر وہ بڑے ہوئے، پھر اللہ نے ان کو نبوت دی، یعنی ان کو پروفٹ بنایا، رسول بنایا، تو ان کو کہا جاؤ ان کو سکھاؤ کہ اللہ ایک ہے، اور یہ سب کام، غلط کام چھوڑ دو، یہ شرک چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ کسی بھی اور خدا کی عبادت چھوڑ دو اور ٹھیک کام کرو، ساری باتیں ان کو کہا کہ جا کے سکھاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے بات مان لی تھی، لیکن بہت سارے لوگ بات نہیں مانتے تھے، وہ ابھی بھی مشرک ہی تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمان بڑھ گئے، پھر کیا ہوا کہ اللہ کے حکم سے یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اللہ کے رسول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مدینہ میں بہت زیادہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن نماز کا حکم، جب نماز پڑھنے کا حکم تھا، تو اللہ نے حکم دیا ہوا تھا شروع سے، جب سے اسلام آیا، اللہ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا کہا کہ نماز پڑھنی ہے معراج کے واقعے کے بعد، تو حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس، اس کا صحیح نام بیت المقدس ہے، بیت المقدس نہیں ہے، یہ بات پتہ ہونی چاہیے تمہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک علاقہ ہے، مانو مین علاقہ ہے یروشلم، ٹھیک ہے،
جس کو انگلش میں یروشلم بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یروشلم علاقہ ہے، وہاں پہ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ وہاں پہ. تو شروع میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ آپ نے منہ کر کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. ہمارے آج کے اس سیٹ اپ میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کمرے میں، تو خانہ کعبہ ادھر ہے، تو سمجھ لو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سارے مدینے میں ہیں، اور جو مسجد اقصی ہے وہ بالکل ادھر تھی، بیچ میں مدینہ تھا، بیت اللہ ادھر اور مسجد اقصی ادھر. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم تھا کہ سب نے ابھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی. یہ اس لیے اللہ نے حکمت رکھی تھی کہ جو کعبے کی طرف منہ کر کے لوگ پہلے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس سے ان کے دل کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، وہ محبت، وہ تعلق ختم کر دیا جائے ان میں سے، تاکہ وہ یہ کسی کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ ہم ابھی بھی انہی بتوں کی شاید عبادت کر رہے ہیں. سمجھے؟ تو پہلے اللہ نے کہا تھا کہ ادھر منہ کر کے عبادت کرو، نماز پڑھو. اچھا، یروشلم جو مسجد اقصی اور بیت المقدس، یہ ساری جو جگہ ہے، یہ کرسچنس کے لیے بھی پریسٹیجیس ہے، عزت والی جگہ ہے، اور جیوز کے لیے بھی عزت والی جگہ ہے، پریسٹیجیس ہے، آنریبل جگہ. تو وہ بڑے خوش رہتے تھے کہ یہ مسلمان ہی تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے، تو یہ ہمارے بھائی بند ہیں سب، اسی طرح کر کے. تو جب مدینہ میں کافی سال گزر گئے تو پھر اللہ نے ایک دن یہ حکم دیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج سے آپ نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آج سے آپ کا قبلہ چینج کر کے کر دیا ہم نے مسجد حرام کی طرف. بیت اللہ اس کا نام مسجد حرام، خانہ کعبہ، جی اس طرف کر دیا. اور مزے کی بات یہ کہ اس وقت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جماعت سے پڑھا رہے تھے، اور 2 رکعتیں ہو چکی تھیں. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ قبلہ اب آپ کا وہ ہو گیا. تو پھر یہ دیکھو نا، اس طرف منہ کیا ہوا تھا، بیچ میں مدینہ ہے، ادھر مسجد اقصی، اب سب نے منہ اپنا بدل کے بیت اللہ، خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا. اس میں انہوں نے اپنی صفیں بھی ری ارینج کی ہوں گی، سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے اسی وقت کیا، نماز کے بیچ میں. تاکہ 4 اور کرنا تھا یا 2 اور؟ 2 اور کرنے تھے نا، پورے 2 اور پورے کر لیے. تو اب کیا ہوا، جو جیوز بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو اب تکلیف شروع ہوگی کہ یہ کیا ہوا جی، ہمارے قبلے کی طرف آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے، ادھر کیوں ہو گئے. وہ اس لیے کہ یہ تو پہلے سے اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا نا، جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تھا تو، اور بلکہ ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیج دیا تھا تو جیوز کا کام دنیا سے، یعنی ان کی جو اللہ نے ان کے اوپر نعمت کی ہوئی تھی، ان کو تمام دنیا میں نیشنز کے اوپر ایک ہائی پوزیشن دی ہوئی تھی، وہ ختم کر دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو کہا کہ یہ ان کو سکھاؤ، تو تب بھی نہیں مانتے تھے، تو ان کی وہ پوزیشن اللہ نے ختم کر دی. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بھی ان کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی تھی. اب نیا ریلیجن اللہ نے بھیج دیا تھا، اسلام. تو یہ جو تحویل ہے قبلہ، یعنی قبلے کے چینج ہونے کا حکم ہے، اور اس میں 2 قبلے جو تھے، پہلا گروپ تھا جو پہلے بتوں کی عبادت کرتا تھا، ان کے دلوں سے سٹیچوز کی محبت ختم کرنے کے لیے ادھر کو منہ کروایا ہوا تھا، اور بعد میں جب وہ محبت ختم ہوگی دلوں میں سب، اور کعبہ کی ظاہر صفائی ہوگی، اس میں بت بھی ختم کر دیے تھے شروع میں، تو اس کے بعد پھر حکم دیا کہ اب آپ نے قبلہ وہ کرنا ہے. تو یہودیوں کو یہ بات بالکل، یعنی بالکل کلیئر پتہ چل گئی کہ اب وہ دنیا میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کو صحیح مذہب جو ہے وہ اسلام کو ہی فالو کرنا ہے. اب یہ مذہب ہے جس کا قبلہ بھی انٹائرلی اپوزٹ ڈائریکشن ہے. تو یہ بات تھی مانا تحویل قبلہ، یعنی قبلہ چینج ہونے کی جو بات، یہ بہت قیمتی بات ہے اسلام میں، یہ بہت ضروری بات پتہ ہونی چاہیے لوگ سب کو. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے کہ پہلا قبلہ کہاں تھا؟ ادھر کون سی جگہ ہے؟ مسجد الاقصی یا بیت المقدس. اور ایریا کا نام کیا تھا؟ یروشلم.
اس کے بعد قبلہ چینج کر کے کہاں ہو گیا پرماننٹلی؟ کعبہ. کعبہ کی طرف. کعبہ کہاں پہ ہے؟ مدینہ. نہیں، نہیں. مدینہ میں تو ہی رہتے تھے اس وقت. جی میں بولیے. کعبہ مکہ میں ہے. جی میں بولیے. مکہ میں. شاباش. بیت اللہ جو بلیک مسجد ہے اسکوائر وہ مکہ میں میں. دونوں کو مکس کر کل تم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کعبہ کے اندر ہم جا سکتے ہیں. کعبہ کے اندر ہم جا سکتے ہیں. کعبہ کے اندر کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کچھ لوگ، لیکن ہر بندہ نہیں جا سکتا. اس بلڈنگ میں جو اسکوائر بلڈنگ ہے ابھی، اب میں مزے کی بات بتانے لگوں تھوڑی سی. ہوا یہ کہ 1450 ایئرز میں کعبہ کی جو بلڈنگ ہے وہ کئی دفعہ گری، کئی دفعہ بنائی گئی دوبارہ، بار بار، کبھی گرائی کبھی بنائی گئی. پہلے یہ بلڈنگ اسکوائر نہیں تھی. پہلے بلڈنگ ریکٹینگولر تھی. پہلے بلڈنگ بہت پہلے ریکٹینگولر تھی، تو پھر کسی نے بعد میں گرا کے چھوٹی بنا دی، اور اس طرح پھر چینج ہوئی. 2-3 دفعہ یہ چینج ہوئی ہے بیچ میں. تاریخ جو اسلامی تاریخ ہے اس میں. تو پھر آخری دفعہ جب چینج ہوئی تو پھر حکم دیا ان کو کہ بس اب اس کو نہ چھیڑنا مزید. ہوا کیا، پہلے ریکٹینگولر بلڈنگ تھی، تو جب وہ اسکوائر میں کنورٹ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کوئی حصہ باہر رہ گیا. ریکٹینگل کو جب بھی اسکوائر میں کنورٹ کرو گے تو تھوڑا سا تو حصہ باہر رہ جائے گا نا. ہاں، تو ابھی بھی اصل جو خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے، مین عمارت جو ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہ اس کا کچھ حصہ اس بلیک اسکوائر سے باہر ہے، اور اس میں ایسے یو بنا، ایسے بنا ہوا سرکل سے، ہاف سرکل ایسے. وہ اصل میں خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے اندر کا حصہ ہے، لیکن اب وہ باہر آ گیا. بلڈنگ میں چھوٹا حصہ ہے، لیکن جو بلڈنگ کی بیس تھی وہ تھوڑی سی باہر ہے. اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایگزیکٹلی وہی ہے جو خانہ کعبہ کے اندر ایگزیکٹلی اندر جا کے نماز پڑھنے کا. یہ ایک پیاری بات میں نے کہا تمہیں بتا دوں، پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر تمہیں بلڈنگ کے اندر نہیں جانے دیں، جس طرح نہیں جانے دیتے آلموسٹ کسی کو بھی نہیں سوائے 2-3 لوگوں کے، تو وہ جو باہر حصہ ہے، جو باہر میں نے بتایا، میں تصویر میں دکھاؤں گا، وہ بھی بلڈنگ کے اندر ہی کنسیڈر ہوتا ہے، تو اس کا وہی ثواب ہے. ٹھیک ہے. جی لیکن اسکوائر کے اندر جا. اسکوائر کے اندر مانو کچھ نہیں، بس دیواریں ہیں، وہ بھی تھوڑے سے وہ ہیں، پلرز ہیں، ستون جس کو کہتے ہیں، اور کچھ نہیں، خالی اندر سے کچھ نہیں ہے. ضرور اللہ تمہیں لے جائے. دعا کرو اللہ سے. ٹھیک ہے. چلو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ کا بہت شکر، فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس کو سیکھنے کی، اس پر ایمان لانے کی، اس پر یقین رکھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بتانے، سکھانے، گائیڈ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے تمام معاملات حل فرما دے. آمین. یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو ہمارے قبول فرما. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. آمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور مسلمان، ان کو ہر قسم کے ظلم سے، ظالموں سے، اور ان ظالموں کے جو بھی مددگار ہیں ان سب سے بہت جلد مستقل طور پر نجات عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.